کہ سلیقے سے جینا، سلیقے سے جینا سکھایا ہے ماں نے۔ آپ لوگ سبحان اللہ کہیے گا۔ سلیقے سے جینا سکھایا ہے ماں نے، سکھایا ہے ماں نے، سلیقے سے جینا سکھایا ہے ماں نے، سلیقے سے جینا، سلیقے سے جینا سکھایا ہے ماں نے، میری زندگی کو بنایا ہے ماں نے، میری زندگی بنایا ہے ماں نے، میری زندگی کو بنایا ہے ماں نے، میری زندگی کو بنایا ہے ماں نے، سلیقے سے جینا سکھایا ہے ماں نے۔ اور شعر پڑھتا ہوں ماں کے حوالے سے، محبت کے ساتھ سارے لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ، پر اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، کہ میں گرتا سنبھلتا، بڑی سنجیدگی کے ساتھ میں گرتا سنبھلتا تھا جب بچپنے میں، ہم گرتا سنبھلتا تھا جب بچپنے میں، میں گرتا سنبھلتا تھا جب بچپنے میں، جب بچپنے میں، کہ میں گرتا سنبھلتا، میں گرتا سنبھلتا تھا جب بچپنے میں، تو انگلی پکڑ کر، تو انگلی پکڑ کر چلایا ہے ماں نے، تو انگلی پکڑ کر چلایا ہے ماں نے، تو انگلی پکڑ کر چلایا ہے ماں نے، سلیقے سے جینا سکھایا ہے ماں نے، سکھایا ہے ماں نے، میری زندگی کو بنایا ہے ماں نے۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ، اور کہتے ہیں یا رسول اللہ۔ لیکن ماں کے حوالے ایک شعر اور پڑھ دیتا ہوں میں، اگر کلیجہ یقیناً انسان کا مضبوط ہوتا ہے تو ماں کے جانے کے بعد وہ سفل جایا کرتا ہے، لیکن اگر کلیجہ مضبوط نہیں ہوتا ہے تو شاید کوئی سمجھتا ہے جو ماں سے یقیناً سچی اپنے والدین سے محبت کرتا ہوگا۔ ایک شعر پڑھتا ہوں کہ نکلتا ہوں راہ ہو، نکلتا ہوں راہ ہو، میں بے خوف ہو کر، نکلتا ہوں راہ ہو، میں بے خوف ہو کر، نکلتا ہوں راہ ہو، میں بے خوف ہو کر، نکلتا ہوں راہ ہو، نکلتا ہوں راہ ہو، میں بے خوف ہو کر، دعا کے لیے ہاتھ
دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا ہے ماں نے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا ہے ماں نے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا ہے ماں نے، سلیقے سے جینا سکھایا ہے ماں نے، میری زندگی کو بنایا ہے ماں نے، بنایا ہے ماں نے۔ اور ایک شعر پڑھتا ہوں، ماں اپنے بچوں کو بچپن میں کون سی تعلیم دیتی ہے اور کون سی تعلیم دینی چاہیے؟ عقیدت کے ساتھ سارے لوگ، سارا مجمع یقیناً خوش نصیب ہیں ہم سب جن کی مائیں زندہ ہے، جن کی مائیں دنیا سے چلی گئی۔ یہ موقع میسر آیا، یہ بڑا متبرک مہینہ جسے شعبان المعظم کا مہینہ کہتے ہیں، یہی وہ مہینہ ہے جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ میں اس مہینے میں تمام ارواح کو، تمام روح کو اکٹھا کرتا ہوں۔ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں رب تمام ارواح کو جمع کرتا ہے، سب کو حکم دیتا ہے، تمام روحیں اکٹھا ہوتی ہے۔ جب اکٹھا ہوتی ہے نا تو پہلی تاریخ کو میرا رب ارشاد فرماتا ہے تمام روحوں کو کہ تم آزاد ہو، اپنے گھر کی طرف لوٹ جاؤ، اور تمام روحیں اپنے گھر کی جانب لوٹ کر آتی ہے، تمام روحیں گھر کی جانب لوٹ کر آتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں، تفسیر کی کتابوں میں آیا ہے، فقہ کی کتابوں میں آیا ہے کہ جب وہ روحیں اپنے گھر کی جانب لوٹتی ہیں نا تو وہ یہ دیکھتی ہے کہ میری اولاد میرے چھوڑے ہوئے مال میں سے، میری چھوڑی ہوئی سلطنت میں سے، باپ کا وصال ہو گیا، زمین کس کے نام پر ہے؟ باپ کے نام پر ہے، گھر کس کے نام پر ہے؟ باپ کے نام پر ہے، جائیداد کس کے نام پر ہے؟ باپ کے نام پر ہے، سمپتی کس کے نام پر ہے؟ باپ کے نام پر ہے، اگر مال و زر ہو تو کس کا ہے؟ تو باپ کا ہے، لیکن باپ کہاں؟ قبر کے اندر ہے۔ حتیٰ کہ دنیا میں جو اس نے چھوڑا اپنے مال کو چھوڑا ہے، تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں مال چھوڑ کر جانے کے بعد جب وہ روح لوٹ کر آتی ہے تو وہ یہ دیکھتی ہے کہ میری اولاد میرے چھوڑے ہوئے اس مال میں سے میرے لیے کون سا نیکی کا کام کر رہی ہے۔ اگر وہ اس کی اولاد اس کے نام سے فاتحہ خوانی کر رہی ہو، اگر اس کی اولاد اس کے نام سے میلاد خوانی کر رہی ہو، اگر اس کی اولاد اس کے نام سے قرآن خوانی کر رہی ہو، اذکار کر رہی ہو، وہ خوش ہوتی ہے اور اپنی اولاد کے لیے لوٹتی ہے تو دعا کرتے ہوئے لوٹا کرتی ہے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ ان روحوں کی دعا کو رب رد نہیں فرماتا بلکہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا کرتا ہے۔ موقع ہمیں اور آپ کو ملا ہے کہ جس میں ہم لوٹے اور اپنی